السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پچھلے 2-3 سالوں سے زیادہ تر احتجاج کے اوپر ہی ان کا نقطہ فوکس ایک جو ہے وہ احتجاج کے اوپر ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جماعت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ مین لیڈرشپ ساری یا تو جیلوں میں بند رہی یا ان کے اوپر بے شمار قسم کے مقدمات ہیں، ایک ضمانت کروا کے نکلتے ہیں تو دوسری ضمانت کرانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو حالات پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیئر 1 لیڈرشپ ہے اس کے لیے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن کیا اس میں بہتری کی امید ہے؟ وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2-3 سال میں 2-3 مواقع ایسے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے گنجائش پیدا ہوئی بھی تھی اور موقع تھا کہ پی ٹی آئی سے عمران خان ہوں یا بڑے لوگ ہوں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت وقت سے بات چیت کر کے اپنا راستہ نکال سکتے تھے۔ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے بہت اچھا، اس کے پریزیڈنشل آفس کا اوتھ سنبھالنے سے پہلے ایک اچھی اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ نیگوشیٹ کرتے اور اپنے معاملات سیدھے کر کے ایک کے بعد ایک ضمانت کرواتے کسی ارینجمنٹ کے تحت، یا سال 6 مہینے کے لیے خاموشی کی زبان بندی کی جو وعدہ تھا وہ کرتے اور معاملات طے کر لیتے، وہ نہیں کیا۔ دوسرا موقع پچھلے سال نومبر میں آیا تھا، اور نومبر میں پشاور سے جب اسلام آباد کی طرف مارچ چلنا شروع ہوا، اس وقت محسن نقوی اور کچھ اور شخصیات نے انٹریکشن شروع کر دیا تھا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران تک پیغام رسانی ہو رہی تھی۔ بیرسٹر سیف صاحب جو تھے کے پی گورنمنٹ کے، وہ بھی، بیرسٹر گوہر صاحب، علی امین گنڈا پور، یہ لوگ انٹریکٹ کر رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے محسن نقوی صاحب تھے اور کچھ اور فریق تھے جو رابطہ سازی کا کام کر رہے تھے، اور اس وقت بھی تجویز یہی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے زبان بندی اختیار کی جائے تو آہستہ آہستہ کر کے یہ کیسز واپس ہو جائیں گے۔ بہت سنجیدہ کوشش تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ پی ٹی آئی سے مراد عمران خان نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ کچھ پیشگی شرائط اپنی رہائی کے حوالے سے عائد کر دیں۔ اس کے بعد سے معاملات زیادہ سنگین صورت اختیار کر گئے ہیں۔ پچھلا جیسے 4-6 ہفتوں میں ایک موقع آیا جب ان کی بہن کو ملاقات کی اجازت دی گئی، کیونکہ حکومت کو خیال یہ تھا کہ یہ نومبر 1 سال پورا ہونے والا ہے، 26 نومبر کے واقعات۔ تو اب خوف یہ تھا حکومت وقت کو کہ اگر پی ٹی آئی دوبارہ احتجاج کرتی ہے اور پشاور سے ایک بڑا احتجاجی ریلا لے کر دوبارہ ڈی چوک یا اسلام آباد کی طرف آتی ہے تو پھر کہیں ایکشن ریپلے نہ ہو جائے ان واقعات کا جو 1 سال پہلے ہو کر گزرے تھے۔ اور اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمران خان سے کئی ہفتے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں۔ ملاقات ہوئی جب ان کی بہن کی، تو اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ بھی بہت برے طریقے سے سامنے آیا۔ کچھ ایسی ٹویٹس ہوئیں جو نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ جب آپ نے راستہ نکالنا ہو، صلح صفائی کرنی ہو، مفاہمت کرنی ہو، تو کچھ گنجائش دونوں فریقوں کو پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ایک ایک قدم آپ پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ عمران خان پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں جب سے ان کی حکومت گری اس کے بعد سے کہہ لیں سب سے پاپولر لیڈر کے طور پر عمران خان سامنے آتے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست میں کبھی بھی پاپولیرٹی حکومت کی طرف نہیں آپ کو لے جاتی، حکومت سازی کا موقع نہیں ملتا سب سے پاپولر شخص کو۔ جب نواز شریف پاپولر تھے اور ان کے پاس اکثریت تھی تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب فروری 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں تو نواز شریف یا شہباز شریف سب سے پاپولر لیڈر نہیں تھے اور سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والے بھی نہیں تھے، لیکن حکومت ان کو ملی، اور عمران خان جن کی اس وقت شہرت سب سے زیادہ ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی پاکستانی سیاست ہے۔ آگے کیسے بڑھیں گے معاملات، یہ ایک بگ کویسچن مارک ہے جو آج اپنے مہمانوں سے ہم پوچھیں گے۔ دوسری ایک خبر ہے، روئٹرز نے سٹوری کی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا جلد ہی امریکہ کا ایک دورہ دوبارہ متوقع ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ سے وزیر صاحب ہوں گے ان سے کوشش کریں گے کہ پوچھیں کہ کب تک وہ دورہ ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں زیر گفتگو آ سکتی ہیں۔ جو آج ہمارے ساتھ پینل میں شرکا ہیں اسلام میں، شیر افضل مروت صاحب ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہیں، پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ایم ایل این سے، اس کے علاوہ ولید اقبال صاحب پی ٹی آئی سے، اور محمود مولوی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں ہمارے ساتھ۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیرسٹر دانیال صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے جان لیں کیا امکانات ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی مفاہمت پر پہنچ جائیں کہ یہ جو روز تماشا لگتا ہے آج، مطلب آپ نے جو کیسز کیے ہیں اس میں اشتہاری قرار دے دیا آپ نے چیف منسٹر کے پی کو بھی اور ان کے کئی لیڈرز کو بھی، جو لوگ وہاں عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے اور احتجاج پہ بیٹھے ہوئے تو ان کے اوپر آپ نے مقدمات بنائے ہیں، تو یہ سلسلہ کتنی دیر ایسے ہی چلے گا؟ ناٹ اے ویری گڈ سسٹینیبل سچویشن پالیٹکس کے اندر، رول بیک ہونی چاہیے کہیں نہ کہیں۔ ندیم ملک صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی اور مفاہمت کی، تو وہ تو ہم ڈے 1 سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ خود رہنے کے لیے یا چیزوں کو چلانے کے لیے تیار نہ ہو تو
تو ہم اس کے اوپر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ گھر رہنے کے لیے خود بسانے کے لیے تیار نہیں ہو تو نو ون کین فورس یو. تو ہم تو ان سے بات کرتے ہیں مفاہمت کی، ہم بات کرتے ہیں معاملات کو حل کرنے کی، چیزوں کو آگے چلانے کی، لیکن یہ جلاؤ گراؤ، تفریق، نفرت، آپ اداروں کو گالیاں دینے کی، آپ نے جو ٹویٹس کا ایک سلسلہ آپ کے پروگرام سے آج سے کچھ دن پہلے جو انہوں نے شروع کیا تھا، اس کے بعد پھر جو ان کا رویہ، طریقہ کار، پھر ان کی کے پی کی تقریر جو ان کے چیف منسٹر صاحب نے کی تھی، اور کس طرح اداروں کو للکارا تھا، کس طرح یہ بار بار انسٹیٹیوشنز کو ڈریگ کرتے ہیں. ہم نے ان کو بار بار ایک چیز کہی کہ دیکھیں پولیٹیکل یا پالیٹکس جو ہے وہ پولیٹیکل جماعتوں کے بیچ میں ہوتی ہے. ہم پالیٹکس کرتے ہیں، آپس میں ناراضگی بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جب اداروں کو گھسیٹتے ہیں، جب آپ شہداؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ اپنے افواج کا مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ ایسی اسٹیٹمنٹس چیزیں یا ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس سے ملک کمزور ہو، تو پھر دیر آر نو آپشنز لیفٹ. اور یہ ان تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں اور ہر روز ایگزاسٹ کر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم جلاؤ گراؤ، تفریق اور نفرت کی سوچ کے بیانیے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ بیٹھیں گے. لیکن خالی ایک چیز، لیکن وہ لوگ جنہوں نے آج بھی سینٹی پریویل کرتی ہے، جو آج بھی کہتے ہیں کہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں، اکٹھے لے کے جائیں، چیزوں کو حل کریں، تو ان کے ساتھ وی آر مور دین ریڈی ٹو سٹ اینڈ ٹاک. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ان کو جو حل ہے وہ پارلیمان سے ملے گا اور کہیں سے نہیں. مروز صاحب، کوئی دروازہ کھلا ہے یا علی مین کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے سارے دروازے بند ہو گئے؟ بہت شکریہ. بادیو نظر میں تو کوئی دروازہ مجھے کھلا نظر نہیں آ رہا ہے، گرچہ آپ کے اور آپ کے سامعین ناظرین کے اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ گزشتہ ایک ہفتے میں کے پی حکومت نے اور پی ٹی آئی کے کرتا دھرتاؤں نے ایک بڑے ہی اچھے جسٹر سے جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو نوازا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے شاید دروازہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، جو تین چار اہم ایشوز تھے جن پہ کنفرنٹیشن رہتی تھی، ایک تھا کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے، تو کے پی کے سی ایم صاحب نے اپنے حلقے سے آپریشن کی اجازت دے دی ہے، کیبنٹ نے اپروول کر دی ہے، اور اخراجات بھی پروونشل گورنمنٹ جو ہیں برداشت کرے گی. تیسرا جو ہے افغانوں کا مسئلہ تھا. خان صاحب ہمیشہ جو ہیں افغانوں کے حوالے سے ایک پالیسی دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے نکال دے، کے پی سے نہیں کوئی نکالیں گے، اور علی امین خان جو ہیں چیلنج کر کے کہتے تھے. اور اب تقریباً کل تک 90% افغانوں کو زبردستی جو ہیں کے پی حکومت نے دھکیل دیا افغانستان میں. جو کے پی کے اندر کیمپس، جو کے پی تمام کیمپس ختم کر دیے، تمام کیمپس جو ہیں ابھی سہیل افریدی نے ختم کیے. مطلب یہ پروونشل گورنمنٹ میرے پاس ہیں، تمام ڈپٹی کمشنر نے اور اسسٹنٹ کمشنر نے، میں آپ کو دکھا دوں، انہوں نے جو ہیں باقاعدہ تقسیم کیے ہیں. پبلک میں اشتہارات جو ہیں انہوں نے دیے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں یہ ڈی سی اور اے سی کے اشتہارات دکھا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مہاجر جو ہیں وہ نکل جائیں، اور اگر نہیں نکلیں گے تو پھر زبردستی جو ہیں ان کو ہم نکالیں گے. میں ابھی آپ سے بریکس میں لے لیتا ہوں، یہ پھر اس کو اسکرین پہ ڈالتے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں یہ بڑی کانشیس ایک شفٹ ہے جو پالیسی میں آئی ہے پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں، جتنا میں سہیل افریدی صاحب کو جانتا ہوں اور جتنا میں پی ٹی آئی کی، کے پی کی، اور جو آج کل میرا خیال یہ ہے کہ شاید سہیل افریدی کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ کروائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی. کے پی آپ کہنے کیبنٹ نے اپروول دیا تو سہیل افریدی کی مرضی کے بغیر تو کیبنٹ اپروول میں نہیں نے ہو کہا نا اس تمام چیزوں پہ راضی ہونا، کیونکہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی بنک بھی ابھی تک خان کو نہیں ہوئی ہے. خان کی کوئی پالیسی شفٹ نہیں ہے، خان نے نہیں کہا اجازت دی ہے. لیکن اگر وہ سہیل افریدی نے یہ فلیکسیبلٹی دکھائی ہے تو اچھا کیا ہے، ایز اے چیف منسٹر اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. انہوں نے اچھا کیا ہے. میں اس کی دیکھیں، ایک افغان ایشو کے علاوہ افغان ایشو پہ جو ہے میری رائے یہ نہیں ہے کہ افغانوں کو اس طرح جو ہے ویسی ہی حالات خراب ہیں، اور کوئی ایک بھی کیمپ، ڈی خان میں کیمپ تھا توڑ دیا، نوشہرہ میں کیمپ تھا، بڑے بڑے جو کیمپ تھے، میرے اپنے حلقے میں کیمپ تھا گمبیلا کے پاس، کوئی 11 کیمپ جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں، اور باقاعدہ ٹرکوں میں گاڑیوں میں بھر کے ان کو طورخم اور جتنے بھی ہمارے بارڈرز ہیں ان سب سے ان کو جو ہے افغان اتھارٹیز کے حوالے کیا ہے.
تو یہ تو میجر شفٹ ہے پالیسی میں. جی یہ 3 چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو. ایک اور بھی کام کیا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ تھا کہ کے پی حکومت مرکز اور پنجاب حکومت کا ایک ٹسل تھی. مری کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے نتھیا گلی سے, اور یہ 2-2.5 دہائیوں کے واجبات تھے 54 ارب روپے. وہ اس میں 1 روپے بھی آج تک نہیں دیا پنجاب حکومت نے کے پی کو. مری میں پانی کی جو کمی کو پورا کرنے کے لیے ڈونگا گلی سے انہوں نے ایک اور پائپ لائن بچھانی شروع کی جس میں کے پی کی حکومت کو سرے سے اعتماد میں نہیں لیا. تو جو سیکٹری جنگلات ہے اس نے اس کو رکوا دیا. اس پہ بڑا ایشو بنا. فیڈرل گورنمنٹ نے فوراً اس سیکٹری جنگلات کو ریکویزیشن کر دیا کہ جی ہمیں سرنڈر کر دے. پاس کافی سر ہے. وہ جناب علی اس سے بڑا مسئلہ بنا. علی امین خان نے کہا کسی صورت میں اس کو ریلیو نہیں کرتا ہوں. تو وہ ریلیو نہیں ہوا لیکن اب وہ ریلیو ہو گیا ہے. اور اب مطلب بیوروکریسی میں کوئی افسر جو ہیں وہ پختونخوا کے حقوق کی بات نہیں کرے گا. تو پائپ لائن دوبارہ بننی شروع ہوگی؟ وہ شروع ہو گئی, ریزیوم ہو گئی, اور 1 روپے بھی ابھی تک نہیں دیا ہے. محمود مولوی صاحب, ایک وہ ملاقات کی کہانی تھی جو آپ نے اور عمران اسماعیل صاحب نے گزشتہ چند روز میں ہمارے اسی پروگرام میں بیان کی کہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنے طور کے اوپر کہ کچھ نرمی ہو, ماحول کے اندر گنجائش پیدا ہو, سیاست کے اندر مفاہمت والا راستہ کھلے. ملاقاتیں آپ نے اسپیکر سے بتایا, رانا ثناء اللہ سے, کچھ اور لوگوں سے جو آپ ملے تھے. لیکن یہ والی جو فلیکسیبلٹی ابھی کے پی گورنمنٹ میں مروت صاحب نے بتائی ہے, دس از سم تھنگ نیو, یہ ایک نئی خبر ہے. تو میرے تو خیال میں یہ فلیکسیبلٹی ہونا ایک اچھی نشانی ہے. آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ بہت اچھی نشانی ہے. اور ایک اور میں خوشخبری دے دوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا سوچ رہے ہیں, بلکہ میرے خیال سے کہہ دیا ہوگا کہ جو بھی ٹویٹس ہوئیں گے جو پی ٹی آئی کے, وہ اس کمیٹی کے تھرو جائیں گے. مطلب ڈائریکٹ ٹویٹس نہیں ہوئیں گے. یہ بھی ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ دیکھیں اس چیزوں کو مطلب اس کو فلٹر کر کے وہ نکالیں گے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ جس کے مرضی آئے وہ نکالیں. یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ دیکھیں یہ بھی بیرسٹر گوہر جو ہے کر رہے ہیں کہ وہ جتنے ٹویٹس یا مولوی صاحب یہ کیا کوئی نئی یہ لہر ہے پی ٹی آئی کی اس لیڈرشپ کے اندر جو باہر ہے, جو مطلب بیرسٹر گوہر بہت بھلے مانس آدمی ہے لیکن ان کا پارٹی کے اندر کوئی ویٹ نہیں رہ گیا ہوا, ان کے کیے ہوئے فیصلوں کے اوپر ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نشست پہ بندہ بھی ان کی بات نہیں مانتا. تو لیکن اگر بیرسٹر گوہر اپنے اندر گنجائش پیدا کر کے ایک پوزیشن لے رہے ہیں, کمیٹی بنا رہے ہیں, سہیل افریدی جس کو عمران نے علی امین کو ہٹا کے لگایا وہ فلیکسیبلٹی پیدا کر رہے ہیں, آپریشن جیسا معاملہ جس پہ عمران بہت ووکل تھا کہ بالکل نہیں کرنا, افغانوں والے ایشو کے اوپر بالکل ایک نئی اس سے الٹ پالیسی اختیار کر رہے ہیں. تو یہ کیا پی ٹی آئی کی اس قیادت کی ایک سوچی سمجھی نئی ایک سوچ ہے, نئی پالیسی ہے؟ دیکھیں بالکل جیسے میرے دوست مروت صاحب کہہ رہے تھے نا, بہت سی چیزیں ابھی چینجز کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں, میں الگ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ جو تصادم کی سیاست ہے نا اور وائلنس کی سیاست کو میرے خیال سے خیر بات کہیں گے اور مفاہمت کی سیاست کی طرف آئیں گے. کیونکہ پارٹی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میری تو میرے خیال سے 100 میں سے اگر میں کہوں 90 لوگ یہ مجھے کہہ رہے ہیں جن سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے ہی ہیں مفاہمت کی سیاست, کہ سیاست آگے چلے اور ملک بھی ترقی کرے اور حکومت بھی کے پی کے. آپ کی پارٹی کے اندر کس سے بات ہوئی, بیرسٹر گوہر سے یا سہیل افریدی سے یا علی ظفر صاحب سے یا اسد کیسر سے, کس سے آپ کی بات ہوئی جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہم نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے 2-3 لوگوں سے بات ہوئی. میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کو کنٹروورشل نہ کروں, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ پھر دیکھیں نا وہ آپس میں جو ہے, مگر جو ہے جو میرے مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو بھی اس سے اندازہ ہو رہا ہے اور یہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, دیکھیں لوگ بہتری کے طرف جا رہے ہیں. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں, ہم کوشش جو کر رہے ہیں, اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریلیف اور ریلیز میں فرق ہے. ہم بات کر رہے ہیں ریلیف ملنے کی خان صاحب کو, اور جو ہے ان کو ریلیز کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہے جو کہ لاہور میں کوٹ لکھپت میں ہے, ان کی ہم ریلیز کی بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ ضمانتوں کے وجہ سے رکے ہوئے ہیں, کسی کی 6 ضمانتیں ہو گئی ہیں, کسی کی, ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیز کی. اور جہاں تک دیکھیں یہ سب کوٹوں سے ہی ہوگا, کوئی قلم کے ذریعے تو کوئی کرے گا نہیں.
تو یہ پروسیجرز کو دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب، لیکن آپ کی ان کوششوں سے شاہ محمود قریشی کو تو شاید ہو سکتا ہے ریلیز کر دیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر کافی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لیکن عمران خان کے معاملے میں وہ ریلیف ابھی کہیں ہے نہیں ہے، قریب نہیں ہے. دیکھیں میں نے عمران خان صاحب کے لیے ریلیف کا کہا، ریلیز کا نہیں کہا. تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے ریلیف اور ریلیز میں. ریلیز کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے تو ریلیف چاہیے نا، ریلیز کی تو بات ہی نہیں کر رہے اس وقت، کیونکہ اس کی وجہ شاہ محمود ریلیز ہو جائیں گے؟ ان کا جو ہے بیسیکلی ورڈکٹ آ چکا ہے، اب اس کو چیلنج کرنا پڑے گا. یہ جو ہے یہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد یہ کورٹ کے تھرو ہوگا نا، کیونکہ ایک ورڈکٹ دے چکے ہیں. جب ورڈکٹ آ چکا ہے ہائی کورٹ سے تو اب یہ ریلیز جو ہوگا وہ تو سپریم کورٹ میں جائے گا، اس میں تو ٹائم لگے گا. تو اس وقت جو ہے ہمیں ریلیف چاہیے خان صاحب کے لیے اور ریلیز چاہیے دوسرے لوگوں کے لیے. دیکھیں نا یاسمین راشد صاحبہ ہیں، وہ جو ہے وہ بیمار ہیں، مطلب ایک خاتون ہے، ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے. اور جو ہے اعجاز چودھری صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. میں تو کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک لوگ جو ہے عمر چیمہ کے لیے بات نہیں کر رہے پیدا ہو جائے اور چیزیں بہتری کے طرف جائیں. عمر چیمہ اور شاہ محمود قریشی کے لیے بات نہیں کر رہے آپ؟ جی عمر چیمہ ہے، عمر چیمہ صاحب ہے، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. اس کی وجہ دیکھیں، اور اسپیشلی میں ورکرز کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم ان کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی کاٹ رہے ہیں ان کے فیملیز، ہم ان کی ریلیز کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ان کو تو ریلیز دیا جائے اور شاہ محمود قریشی تاکہ ایک برج جو ہے بنتا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ریلیز ملے گا تو اس سے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا، اور جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو شاہ محمود قریشی کی کیا پوزیشن ہے؟ پھر جو ہے محمود مولوی صاحب، شاہ محمود قریشی کی کیا پوزیشن ہے؟ محمود مولوی ان صاحب، کے شاہ بھی میرے محمود خیال سے قریشی کی ایک ہی کیا ضمانت رہتی ہے، باقی سارے ضمانتیں تو ہو چکی ہیں. تو وہ بھی میرے خیال سے ابھی کیس لگے گا. آپ کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ان کے بھی کیسز جلدی لگ جائیں تاکہ وہ ریلیز ہو جائیں، تاکہ دیکھیں ایک آپ کوشش کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ جو کہ خان صاحب کو اور پارٹی کو سمجھتے ہیں، جو کہ پولیٹیکل لوگ ہیں، تاکہ چیزوں کو کنٹرول میں لیں. کیونکہ جب تک پولیٹیکل لوگ نہیں آئیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو تجربہ محمود مولوی صاحب، لیکن آپ شاہ محمود قریشی کے اوپر سوال کو ٹال رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اس پروسیس کو پاسبلی لیڈ کر سکتے ہیں آپ کی مفاہمت والے کو. از اٹ ٹرو؟ بالکل 100% دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قداور سیاستدان ہیں، تجربے کار ہیں، وہ اس پروسیس کو لیڈ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے اور لوگ جو ہیں دیکھیں نا وہ لیڈ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو ہے میں کہوں گا کہ ولید اقبال صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لیں. ولید اقبال صاحب، یہ ہمارے پاس کچھ بالکل ایک نئی ڈائریکشن پی ٹی آئی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے، جو پہلے تو سہیل افریدی یا کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ جوابات آپ سے مل جائیں. کیا یہ ایک نئی اپروچ ہے؟ مفاہمت اچھی چیز ہے، سیاست میں دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. کبھی ٹکراؤ، پرماننٹلی سیاست میں ٹکراؤ ایک راستہ نہیں ہوتا، ایک ٹیمپریری فیز کے اندر آپ اس کو اپنا سکتے ہیں، مستقل نہیں اپنا سکتے. تو کیا یہ کے پی گورنمنٹ کی جو تبدیلی ہے ہوا کی، یہ کوئی ایک پارٹی کی نئی پالیسی ہے؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب کے بالآخر شمع محفل میرے پاس آ گئی ہے. ایک تو تھوڑی سی میں ایک آبزرویشن دینا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ ایک مجھے پچھلے 8-10 سال میں یاد ہے کہ ایک شو میں دو نمائندے جن کو پی ٹی آئی کا ترجمان قرار دیا جا رہا ہے، وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے پہلے، جو کہ حادثاتی تھا، کیونکہ 2 لوگوں کو ایک ہی وقت پہ کہہ دیا گیا تھا اور وہ دونوں آ گئے، اور اتفاق سے وہ میں تھا یہاں لاہور میں اور یاسمین راشد صاحبہ اسلام آباد میں تھی. 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو آج بھی آپ کے ماشاءاللہ پروگرام میں آپ نے تو بڑی ریپریزنٹیشن دی ہے پی ٹی آئی کو، کہ 2 نمائندے یہاں موجود ہیں. ٹاپک ہی پی ٹی آئی ہے نا، اس لیے آپ کے جو ہم خیال ہیں یا آپ کے مخالف خیالات والے ہیں، دونوں ایک پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میری عرض اس بارے میں یہ ہے جی کہ آپ کا جو مجموعی طور پہ جو موضوع ہے وہ تو ٹیمپریچر کو لوور کرنے والی بات ہے. یہ الفاظ مولوی صاحب نے بھی استعمال کیے ہیں. میں بطور ایک ترجمان پی ٹی آئی کے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریچر کو لوور کرنے کا پہلا قدم جو ہے وہ، باقی سب چیزیں تو ضمنی باتیں ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایک قدم لے لیا یا کوئی ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوا تو ہوا. میں پارٹی پالیسی جو میں جانتا ہوں بطور ایک ترجمان کے،
اس میں سب سے اولین بات جو ہے وہ عمران خان صاحب تک رسائی ہے، اور 865 دن ان کو قید میں اب ہو گئے ہیں، اور آف کورس ناجائز قید جو ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر اب بین الاقوامی اداروں نے بھی، اب یونائٹڈ نیشنز کے ریپورٹور نے بھی بات کی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بات کی ہے، بہت سے اور، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. تو یہ نہ ان کی فیملی کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے وکلاء کو ان تک رسائی ہے، نہ ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی ہے. اچھا جی، میں ایک مثال صرف آپ کو دے دیتا ہوں. جو ان کے ذاتی معالج ہیں، جو ان کو چند دفعہ ملنے گئے ہیں، اور آخری مرتبہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ 2024 میں کوئی موقع تھا، آج سے کوئی 12-13 مہینے پہلے ڈاکٹر عاصم گئے تھے. کم از کم جب بھی وہ باہر آئے ہیں انہوں نے بات کو محدود رکھا ہے ان کی صحت کے بارے میں، خان صاحب کی، اور اگر کچھ اور بات انہوں نے کی ہے تو انہوں نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور مجھے 2-4 دن پہلے وہ ملاقات بھی اتفاقاً مجھے لاہور میں کیونکہ ہوتے ہیں ان سے ہوئی، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی جو وہ کہہ چکے ہیں اپنی ریکارڈنگز میں، جو بعد میں ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہے ہیں. انہوں نے تعریف کی اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی، کہ انہوں نے جس طرح سے رسائی دی، جس طرح سے، کیونکہ ڈاکٹر کو وہاں کوئی آپ کی ساتھ نہیں لے جا سکتے، جو ان کو ایکوپمنٹ چاہیے تھی، اسٹیتھوسکوپ اور بلڈ پریشر کی اور یہ اور وہ، تو انہوں نے صرف میڈیکل اس تک بات رکھی محدود اپنے تجزیے میں، جو باہر نکل کے انہوں نے بات کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے اقدامات ہوتے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ خان صاحب تک رسائی، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں. یہ ایک طرف بات، اور دوسری طرف بات یہ ریلیف ہو یا ریلیز ہو، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں حتمی طور پہ تو پالیسی جو بھی ہے یا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو پورے وثوق اور پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی اس قسم کا ریلیز یا کوئی ریلیف نہیں ہوگا جس میں پلیٹلیٹس گر جائیں اور آپ ملک سے باہر چلے جائیں اور چپ رہ جائیں، جس طرح میاں نواز شریف نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کر دیا ہے. جنرل مشرف کے دور میں بھی کر دیا کہ ملک سے باہر چلے گئے اور معاہدہ کر لیا کہ جی میں سیاست میں ہی نہیں رہوں گا، اور پھر پلیٹلیٹس گر گئے اور پھر باہر چلے گئے، اور جو بھی کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اس طرح کی چیز کی توقع عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکتی. بریک لے، گورنمنٹ والا پورا تفصیلی جواب آپ سے بریک سے واپسی پہ لیتا ہوں. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ولید اقبال صاحب، ہمارا سوال جو تھا، ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ ابھی نہیں ہیں. ولید اقبال صاحب کو کنیکٹ کریں گے، انہی سے تو جواب لینا ہے. مروت صاحب، یہ جو ساری پوری کہانی ہے، یہ پورا میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے کہ مفاہمت کا رستہ کھلا، لیکن کیا آگے بڑھے گا؟ میں خود بھی مطلب یہی چاہتا تھا کہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہیں، جب یہ گورنر راج کے تھریٹ جو ہیں جب سنجیدہ نوعیت کے ہو گئے، تو جو سین لوگ ہیں جو کنفرنٹیشن کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں جو ہیں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان چیزوں پہ جس پہ ریاست ڈائریکٹ ٹکراؤ کی شکل میں جو ہے ہمارے خلاف آ سکتی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو ورک آؤٹ کیا، اور ورک آؤٹ کے نتیجے میں یہ بہت بڑی پالیسی شفٹ ہیں پی ٹی آئی کے پارٹ پہ افغانوں کو دھکیلنا، ڈرونز کا جو ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہ لینا، خصوصاً 20-22 وہ ڈرون اٹیکس ہیں جن سے سویلین جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں. میں ملیٹنٹس پہ جو ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، ان کی تعداد کا مجھے علم نہیں ہے. یہ ابھی جو پیش رفت ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ نوٹیفیکیشن جو ابھی آپ ہی کی مدد سے ہمیں ملا، ہم نے اسکرین پہ ڈالا، یہ جو سوات کے اندر وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے وہ نوٹیفیکیشن جاری کروایا. جی، وہ دوسرا بھی. اچھا، میں آپ کو عرض کروں نا، یہ کیبنٹ نے باقاعدہ ڈیسائیڈ کیا ملٹری آپریشن کا، بلکہ مقامی زعماء اور اکابرین نے خود جو ہیں کے بی کے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہیں یہ کہا کہ جی یہ تو اس طریقے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو بیسیکلی لوگوں کے براڈر امن و امان اور ان کے انٹرسٹ میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے، اس کو بھی میں ستائش کرتا ہوں. اور تیسرا جو افغانوں کو نکالنے کا ہے، وہ افغان جو نکالا جانا، اور جس طریقے سے 1 ہفتے کے اندر اس طرح پھینکا ہے. ولید اقبال صاحب آ گئے ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ. ولید اقبال صاحب، یہ جو کے پی گورنمنٹ میں ایک شفٹ نظر آتا ہے پالیسی میں، یہ ایک پارٹی کی نئی اپروچ ہے، نئی پالیسی ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں. اصولاً
میں پرسنلی بھی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی ترجمان جو ہے وہ اس بات کے حق میں اصولاً اس بات کے حق میں ہے کہ درجہ حرارت کم ہونا چاہیے، مفاہمت کا راستہ ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں اسی اصول پر جو ہیں کار فرما ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن یہ جو مخصوص باتیں ہیں کے پی گورنمنٹ کی پالیسی کے بارے میں ان کو بطور ایک ترجمان پی ٹی آئی کے جب تک کہ میں خود نہیں اس بات سے آگاہ ہو جاتا کہ کے پی گورنمنٹ نے بطور ایک گورنمنٹ یہ ایسا فیصلہ کوئی کیا ہے. آپ نے کچھ ڈسپلے کر دیا ہوگا اسکرین پہ اپنی، میں اس چیز کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک مجھے خود ایسی کوئی اطلاع نہ آئے. اور میں نے کوئی ایسی اطلاع نہیں، میرے تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی کہ جی پی ٹی آئی کی سرکاری پالیسی جو ہے یا جو اعلانیہ پالیسی ہے وہ ڈرون حملوں کے بھی خلاف سے بجائے اب ان کے حق میں ہو گئی ہے، یا آپریشن کے خلاف ہونے کے بجائے اس کے حق میں ہو گئی ہے، یا کوئی ڈونگا گلی سے پائپ لائن آتی ہے. پہ اگر زبان بندی بھی اختیار کر لے کے پی گورنمنٹ تو دیٹ از اے بگ چینج. نہیں جی، میں نے عرض کیا نا کہ میں بطور ایک ترجمان کے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے فی الحال تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرے تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی. سو میں اس بات کو ضرور میں تائید کرتا ہوں. انہوں نے شاہ محمود قریشی کی رہائی کی بات کی یا ڈاکٹر یاسمین کی رہائی کی بات کی. ایسے تو پولیٹیکل پرزنر جتنے بھی ہیں ان ساروں کی رہائی ہونی چاہیے، اس میں برائی کوئی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہی رہا ہے. محمود قریشی کیا امکان موجود ہے کہ رہا ہو کر مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھائیں؟ کیا اس بات کے امکانات موجود ہیں؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. جی میرے خیال میں ایک اچھا اقدام ضرور ہو سکتا ہے اگر شاہ صاحب بھی رہا ہو جائیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جس ٹویٹ کے اوپر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں اگر کسی مخصوص ہماری لیڈر کا ذکر تھا تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ہی تھا کہ وہ ایجڈ بھی ہیں، کینسر فائٹ بھی کر رہی ہیں اور سب کچھ. اور میرے نزدیک میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن بہرحال ایک بے جرم سزا جو ہے وہ سہ رہی ہیں. سو ایک اچھا اقدام ہو سکتا ہے اگر ایسی ریلیزز شروع ہوں. لیکن بالآخر بات ختم وہی ہوگی کہ جب تک خان صاحب تک رسائی نہیں ہوگی کوئی بات آگے بڑھ نہیں سکے گی. اور اس رسائی کو یقینی بنانا قانون کے، دنیا کے قانون کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے عدالتی احکامات کے مطابق ضروری ہے. وہ ہوگا تو بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقی طور پہ یا اصلی طور پہ آگے بڑھے گی مثبت طریقے سے. ادروائز باقی تو پھر یہ ضمنی باتیں ہی ہیں اور جس کو آپ کہہ لیں فٹ نوٹ. دانیال صاحب سے اس کا جواب پوچھتے ہیں. دانیال صاحب، کیا آپ کی جماعت ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ ڈاکٹر یاسمین اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ آپ کا حکومت کا اس میں کافی رول ہوتا ہے. ندیم صاحب دیکھیں، میں نے بندوں کے بارے میں یا دو لوگوں کے بارے سے بیانڈ میں اگر بات کروں ایز اے پالیسی، دیکھیں میں نے بڑا کیٹیگوریکل ایک چیز کہہ دی ہے کہ جلاؤ گھراؤ، تفریق، اداروں کے خلاف گالی دینے والے لوگوں کی اور جو اس سیاست کو پروموٹ اور سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وہ لوگ جو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ پہلے گالی دو، گہروان سے پکڑو، برا بھلا کہو اور اس کے بعد کہو کہ بیٹھ کے فلاں کو یہ کر دیں اور اس کو یہ کر دیں اور اس کو یہ کر دیں. دیکھیں یہ دس ہیز بین ہیپننگ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین. لیکن جہاں تک بات ہے چیزوں کو چلانے کی تو دیکھیں یونیفائڈ پالیسی ہوگی. اگر تو ان کی پالیسی اس چیز کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز گل امریکہ میں بیٹھ کر گالی دے، آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کا ترجمان ہو اور پولیٹیکل کمیٹی میں ہو اور آپ ڈسون کرتے کہیں عہدہ تو کوئی نہیں ہے. پھر ان کا ایک اور ٹاؤٹ جو ہے جو باہر بیٹھ کر یا ان کی پراکسیز جو ہیں پاکستان کے خلاف دنیا کو پاکستان کے خلاف پروپیگیٹ کرے، پروپیگنڈا کرے، آپ کے اداروں کے خلاف کریں، ملک کے خلاف کریں، آپ کے آئین کے خلاف کریں اور پھر کہیں لیکن ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو یونیفائڈ پالیسی ہوگی، یونیفائڈ پالیسی کے ساتھ ہی چیزیں آگے چل سکتی ہیں. اور شاہ محمود قریشی کے لیے گنجائش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں اگر شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، ان کے لیے اگر ہی از ون آف دوز پیپل جو دا سینٹی پریویلز ود ہم، اور اگر ایسے لوگوں کو جو مفاہمت کی بات سمجھتے ہیں اور کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں اگر دوڑ ہو تو آئی تھنک چیزیں بہتر طریقے سے حل ہو سکتی ہیں. عمران خان کے بچوں نے پاکستان آنے کا بولا، آنے دیں گے؟ ہاں آ جائیں، کیوں نہ آ جائیں، اپلائی کریں. بالکل ویزا اپلائی کریں، ویزا جاری کریں. تو بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے بولا کہ اس کا پروسیس ہے، اٹ از رائٹ دیئر ان فرنٹ آف دم، اپلائی کریں اور بالکل آئیں. اچھا یہ تو بڑی خبر ہے جی. ہاں آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، انہیں ڈرائیو آئیں گے نہیں. ہم نے کیوں ڈرانا ہے، ہم نے کیوں ان کو، یہ اچھی بات ہوگی کہ ان کو آنے دیں، تلخیاں کم کریں. جب وہ اپلائی کریں گے چیزیں پہنچیں گی، ڈاکیومنٹیشن چیزیں پوری کریں گے، اس کا سکوپ بسم اللہ نہ وہ آئیں گے
اور اگر آ گئے تو یہ ان کو آنے ہی نہیں دیں گے. آپ کہتے ہیں وہ آئیں گے نہیں, اگر آ گئے تو یہ آنے نہیں دیں گے. میں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا خان کے بچے آ رہے ہیں, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ویسے آپ کو یاد ہوگا محترمہ علیمہ خانم نے یہ بات کی تھی کہ جی خان کے بچے آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, بیسیکلی اب ان بچوں نے خود کہا, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ان کی ماں جو ہے ان کو نہیں آنے دے گی. میرے خیال آنے دے گی نہیں, پاکستان میں وقت ڈیسائیڈ کرے گا. ایک چیز میں عرض کروں, جو ولید اقبال صاحب نے بات کی نا جی, انہوں نے ایک کہ جی میں پی ٹی آئی کا ہوں, اور یہ دو مطلب ہیں کہ بیسیکلی محترم ولید اقبال صاحب مجھے کوئی شوق نہیں ہے پی ٹی آئی کا ترجمان. میں ایک دور میں ترجمان تھا پوری پی ٹی آئی کا اور خان کا بھی. اس وقت تھا جب ترجمان اور وکیل اور پولیٹیکل فالوور نہیں مل رہے تھے خان کو. اب نہ مجھے کوئی خواہش ہے کہ میرا تعارف پی ٹی آئی کے طور پہ کرایا جائے, نہ میں یہ چاہتا ہوں. یہ تو ملک صاحب نے خود ہی. تو پھر کس کے نمائندے ہیں بھائی؟ یہ تو سیاسی یتیم ہو گئے نا. پھر یہ سیاسی یتیم کو آپ نے بلایا ہوا ہے یہاں پہ, جن کی کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے لیکن پوزیشن ہولڈ کر رہے ہیں. ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. دیٹس مائی کویسچن. کس کی جہاں تک سیاسی یتیم کا تعلق ہے, سیاسی یتیم تو آپ جیسے لوگ تھے جب چپ گئے تھے جب 9 مئی ہوا. میں کہیں نہیں چھپا, نام و نشان نہیں تھا, گرد و غبار آپ کی نظر نہیں آ رہی تھی. اب جب ٹائم مل گیا ہے تو اب اسکرین پر بھی آنے لگے ہیں, خان کی ترجمانی کے دعوے دار بھی ہو گئے ہیں. اور ایک بات اور میں عرض کروں, پارٹی میں ایک اور بھی شفٹ آیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نوجوانوں کی جگہ جو ہے نا اب معمر لوگ لے رہے ہیں. فیصلہ سازی جو ہیں, چاہے وہ بہنوں کو دیکھ لیں, چاہے محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں, چاہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو دیکھیں, اب فیصلہ سازی کے لیے جوش نہیں بلکہ میرا خیال ہے جوڑوں کا درد دیکھا جاتا ہے. محمود مولوی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ندیم ملک صاحب میری ایک درخواست ہے. ندیم ملک صاحب میری ایک درخواست ہے, مروت صاحب سے صرف ایک سوال پوچھ لیں, یا آپ اپنے آپ سے پوچھ کے مجھے جواب دے دیں کہ یہ کس کی ترجمانی کر رہے ہیں اس شو میں, پھر کس کے نمائندے ہیں؟ سر ایز ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں سر. آپ کی نمائندگی پی ٹی آئی کی تو کرنا ان کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ بولا میں نہیں ہے, پی ٹی آئی کے آگے یہی لکھا ہے رکن قومی اسمبلی. میں اس بحث میں پروگرام نہیں ابھی میں جواب ذرا دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھ کے میں نے کسی چینل میں جانا ہے. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا, آپ سے پوچھ کے میں نے جانا ہے محترم. میری اجازت نہیں چاہیے آپ کو. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. آپ نمائندے کس کے ہیں میں یہ تو جان سکتا ہوں. میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں. کس کے نمائندے ہیں؟ نہیں بتائیں. محمود مولوی صاحب, میں اپنے حلقے کا نمائندہ ہوں, اپنے قبیلے کا خان ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں, اور اس کے علاوہ اور کیا جاننا چاہتے ہیں تو ذرا پوچھیں. محمود مولوی صاحب دیکھنے والوں کو جواب مل گیا, سننے والوں کو اور اگلا سٹیپ کیا ہوگا کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے. محمود مولوی صاحب جی سوال کیا؟ جی سر یہ جو آپ مفاہمت کے لیے کچھ لوگوں سے مل رہے تھے, اس کا اگلا مرحلہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اس کا اگلا اب آپ کس سے ملنا چاہیں گے, کون سا رستہ کھولنا چاہیں گے؟ دیکھیں ہم کوئی فارنر سے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی جو ہے امریکہ میں ہیں, اور جو پہلے بھی آئے تھے اس ٹیم کے ساتھ, وہ لوگ ان لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی اس میں جو ہے ہمارے ساتھ ہیں کہ انٹرنیشنل جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے یا سپورٹرز کے ہیں ان سے بھی بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی اس چیز کو اگری کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے, مزاحمت کے لیے جو ہے راستہ نہیں ہے, اور اگر مفاہمت ہوئے گی اور چیزیں بہتر ہوئے گی تو ہم اپنا انویسٹمنٹ جو ادھر لے کے آ رہے ہیں ہم اس کو میرے خیال سے 5 گنا 10 گنا مزید بڑھا دیں گے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور اس میں کافی سینئر لوگ ہیں جو کہ میں کہوں گا ایک مفاہمتی کے لیے جو پچھلے سال آئے تھے ان میں سے لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت ہو. دیکھیں ہر سین آدمی, دیکھیں ابھی میرے بھائی نے جو پی ٹی آئی میں انہوں نے بھی کہا کہ ہر سین آدمی چاہے گا کہ جی مفاہمت ہو. اس کی وجہ ہے کہ خانہ جنگی تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا, کون چاہے گا سر امریکہ سے آنے والوں میں. لیکن سر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, صرف یہ عرض سن لے میری. نہیں بالکل. محمود مولوی صاحب تنویر صاحب تھے امریکہ سے جو آئے تھے, تنویر احمد صاحب تھے, آئی تھنک اس وقت سجاد برکی صاحب بھی آئے تھے, آئی تھنک عاطف خان بھی آئے تھے. اب کون شامل ہے اس میں؟ یہ بہت سے لوگوں سے بات تھی, اس میں تنویر صاحب بھی ایک ہے. بالکل
ان میں تنویر صاحب بھی ایک ہے. ٹھیک ہے جی، ٹائم بالکل ہمارا ختم ہو گیا ہے. شیرف المروت صاحب، بیرسٹر دانیال چودھری، اقبال صاحب اور محمود مولوی صاحب، سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.